علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں عبادت تو جو اجر و ثواب ہے وہ اپنی جگہ ہے، سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو نیکیاں کرنے کی آسانی یہ فراہم کرتا ہے کہ شیاطین اور شریر جنات کو قید کر دیتا ہے، تاکہ میرے بندے دل جمعی کے ساتھ محبت و خلوص اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی بندگی کر سکے. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، اس لیے ہم اس مہینے کو غنیمت جانیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت. پورا سال تو ہم سوتے آ رہے ہیں، 11 مہینے سوئے ہیں پوری رات، 11 مہینے ہم نے بیکار گزار دیے، لیکن رمضان کا مہینہ پاؤ تو سونے کو قربان کر دو، نیند قربان کر دیجیے، بہت آرام نہ کیجیے. 11 مہینے آرام کرتے ہوئے چلے آ رہے، بہت نہ کھائیے. رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے. کھاتے رہیں گے، زندگی چلتی رہے گی، لیکن پتہ نہیں یہ رمضان کے بعد پھر دوسرا رمضان ہمیں آنے والے سال کا ہمیں نصیب ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. ہاں، کتنے چلے جائیں گے پتہ نہیں. ہم اور آپ کا فیصلہ ہو چکا ہو شب برات میں کہ ہم زندہ رہیں گے آنے والی شب برات تک یا نہیں رہیں گے. اگلا رمضان ہم دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے. تو اس رمضان کو آخری رمضان اپنی زندگی کا جانتے ہوئے ہم سب عبادت کریں، اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں. اللہ تبارک و تعالی روزے کی برکتیں اور رمضان کی ساری نعمتیں ہم سب کو عطا فرمائیں. اسی طریقے سے آقا علیہ السلام نے جو رمضان کی عظمت اور برکت کا ذکر فرمایا، تو پھر اس میں ہے رمضان شریف کے کہ نزول قرآن وہ بھی رمضان شریف میں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارک کو بہت فضیلت اور بہت خصوصیات عطا فرمائی ہیں. دیگر مہینوں سے ممتاز اور مقام مرتبہ رمضان کے مہینے کو اللہ نے عطا فرمایا. اور وہ کیوں فرمایا؟ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے رمضان کے مہینے کا تعارف کراتے ہوئے ہم اور آپ بھی کے تعارف کراتے ہیں. اگر ہم میں کوئی انجینئر ہے تو کہتے ہیں نام تو ہے لیتے ہیں ہم، لیکن کہتے ہیں کہ یہ بہت بہترین انجینئر ہے. کوئی ڈاکٹر بہت اچھا ہے تو اس کے نام کے ساتھ ہم ڈاکٹر لگا کے اور ہم اس کا تعارف بہترین انداز میں کراتے ہیں کہ بھئی یہ بہت شہر کے یا ملک کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں. اسی طریقے سے کوئی حکیم ہے تو ہم اس کا تعارف اس اعتبار سے کراتے ہیں. تو جس طریقے سے جو اپنی خصوصیات میں کامل اور اکمل ہوتا ہے ہم ان خصوصیات کے ساتھ اس کا بندے کا ذکر کرتے اور کراتے ہیں، تعارف کراتے ہیں. اللہ پاک نے بھی رمضان کے مہینے کا تعارف کس پیارے انداز میں فرمایا. لوگوں تم ہلکے میں نہیں لینا رمضان کو، عام مہینوں کے جیسا نہیں جاننا، عام مہینوں کی طرح اس کو نہیں گزارنا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا سب سے مقدس کلام، سب سے مقدس کلام، سب سے افضل و اعلیٰ کلام اور تمام کلاموں کا سردار قرآن مجید کو اللہ پاک نے اسی مہینے رمضان میں نازل فرمایا. قرآن مجید اللہ پاک کا ارشاد فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن پاک اتارا گیا. سبحان اللہ. تو پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان الکریم کا تعارف اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مقدس کتاب کے نزول کے ساتھ فرمایا کہ لوگوں یہ کتنا مبارک ہے، اس کی عظمت کو جانو، اس کے مقام اور مرتبے کو سمجھو. ماہ رمضان کو کہ اس کی عظمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن نازل فرمایا. اس مہینے میں قرآن مجید کو اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے عطا فرما دیا. اب اسی طریقے سے رفیقان گرامی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو رمضان کے مہینے میں خوب قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق اور اس کی توفیق اللہ پاک بخشے. پھر اسی طریقے سے رمضان الکریم کی ایک عظمت اور فضیلت، جو رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، پیارے پیارے بندے، ان کی کیا شان ہے. سبحان اللہ. کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ہم اور آپ تعریف کرتے ہیں، شاباشی دیتے ہیں اور اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. لیکن جو رمضان کا مہینے کا روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، خالص نیت اللہ کے لیے ہے کہ مولا تیرا حکم، تیرا ارشاد، تیرا فرمان، تیرا حکم ہے مولا، میں نے اپنے سر کو جھکا دیا، میں تیرے حکم سے پروردگار عالم بھاگ نہیں سکتا، میں تیرا وفادار فرما بردار بندہ بن کے رہنا چاہتا ہوں، اپنے پیارے نبی علیہ السلام کا پیارا امتی بن کے رہنا چاہتا ہوں. تو پھر جب وہ امتی رسول اللہ علیہ السلام کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں جب ڈال لیتا ہے اور اللہ کے حکم کے آگے اپنے سر کو خم کر دیتا ہے، تو پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تو نے اللہ کی بات مان لی، رسول اللہ کی بات مان لی، اور تو نے بات کو مان کے جب روزہ رکھا، تو پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تیرے لیے خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے. اور خوشخبری یہ ہے، حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اس حدیث پاک کو بخاری شریف میں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فی الجنت 8 ابواب فیہا باب یسمی الریان لا يدخلہ الا الصائمون. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں،
جنت کے 8 دروازے، ان میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے۔ اس روزے دار سے صرف اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ تو باب الریان جو جنت کا ایک دروازہ ہے، اس دروازے سے صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے روزے رکھے ہوں گے، رمضان کے مہینے کے سارے روزے رکھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اب کتنی بڑی ہمارے اور آپ کے لیے یہ سعادت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے ہمارے اور آپ کے اوپر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری خوشخبری ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہی روزے داروں کے لیے بنا دیا، اور اس کا نام باب الریان یعنی روزے داروں کے داخل ہونے کا دروازہ رکھ دیا۔ اور کل جب قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، جنت کے دروازوں کو کھولا جائے گا، اور پھر باب الریان پہ جو کھڑا پہرے دار ہوگا وہ جب پکارے گا کہ اے روزے دارو، اے رمضان کے روزے رکھنے والو، آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اس کی عطا سے، اس کے کرم سے جنت میں داخل ہو جاؤ، تو ہر بندہ دوڑے گا، لیکن باب الریان سے وہی داخل ہو سکے گا جس نے دنیا میں رہ کر اپنی زندگی میں رمضان کے مقدس مہینے کے روزے رکھے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان الکریم کے سارے روزے رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور باب الریان سے ہم سب کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ اب روزے کی جزا کے تعلق سے ہم بات کرتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے روایت ہے، روزے دار کی روزے کی جزا کیا ہے، روزے کا بدلہ، روزہ رکھنے کا انعام کیا ہے؟ تو ایک تو یہ انعام ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، اور کل قیامت کے دن روزے دار ہی اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ اور ایک انعام، ایک جزا اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی اللہ کے حکم سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو ایمان کے ساتھ ثواب کی خاطر، ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابھی رمضان المبارک کے مہینے کے جب ہم روزے رکھیں گے، میرے اور آپ کے پیارے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیارا اور نفیس ارشاد ہمارے لیے چھوڑ کر تشریف لے گئے۔ کیسا پیارا ارشاد ہے، اور کیسی رحیمی کریمی اللہ تعالیٰ کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب خلوص نیت کے ساتھ، صرف ثواب کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے اور اس کی نیت خالص ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب روزہ رکھا اور رمضان کا مہینہ اس نے گزارا روزہ رکھنے میں، تو اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے روزے رکھنے کی برکت سے اس کی زندگی کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، وہ بخش دیا جاتا ہے۔ وہ ایسا ہو جاتا ہے رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے کے بعد جیسے وہ گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے کہ جس طریقے سے آج ہی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یا جیسے گناہوں سے اس وقت پاک و صاف تھا جب وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق بخشے۔ یہ بڑا انعام ہے، یہ بخشش کا بہت بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا بہت پیارا مقدس مہینہ ہے، اور بہت پیارا موسم ہے یہ رمضان کا۔ تو ہمیں ان سب کے پورے مہینے کے انشاءاللہ العزیز روزے رکھنے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے رمضان کی جو برکتیں ہیں وہ بھی بڑی پیاری ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان الکریم کی برکتوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد میں، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں برکات، اللہ کی برکات جو عام ہوتی ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، نیکیوں کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، لغزشیں معاف کی جاتی ہیں، دعائیں قبول کی جاتی ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو یہ عظیم مہینہ جو ہے وہ مبارک ہو، اور آپ تمام مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہو کہ جو اللہ رب العالمین نے آپ حضرات کے اعزاز میں، یعنی روزے داروں کے اعزاز میں، جس کی بشارت ہمارے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو دی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنن نسائی شریف کتاب الصیام میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ یفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، تمہارے پاس رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا،
اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں، اس مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شریر جن و شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی برکت والی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی شب قدر۔ جو اس رات کے ثواب سے محروم رہا وہ حقیقتاً محروم رہا۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث پاک میں بھی ہمیں یہ ترغیب دلائی گئی کہ رمضان کے مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت اور بندگی کے ساتھ ہم اور آپ گزاریں۔ اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھولتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند فرما دیتا ہے، شریر جن و شیاطین کو قید فرما دیتا ہے، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اسی مہینے میں ایک ایسی رات، ایک ایسی شب جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں، لیلۃ القدر کہتے ہیں، قرآن مجید میں لیلۃ القدر کہا گیا، وہ مبارک رات آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اس سے محروم رہا ہے حقیقتاً وہ اللہ کی رحمت سے اور اس کی برکت سے محروم رہا۔ اور آقا علیہ السلام پھر اجر عظیم کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان جو تمہارے درمیان تشریف لائے، رمضان کا مہینہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، لہٰذا ہم سب پر لازم ہے کہ اس کا فائدہ اٹھائیں اور جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی کا باعث بن جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک میں صحیح بخاری شریف میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدمی کا ہر عمل اس کی اپنی ذات کے لیے ہے، ہر عمل بندہ اپنی ذات کے لیے کرتا سوائے روزے کے، اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا، روزہ عذاب سے بچانے والی ڈھال ہے۔ اور جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو نہ فحش بات کرے نہ کسی سے جھگڑے، اگر اسے کوئی گالی دے یا جھگڑے تو اس سے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں جن سے اسے فرحت ہوتی ہے، خوشی حاصل ہوتی ہے، ایک افطار کی خوشی اور دوسری اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی خوشی۔ سبحان اللہ۔ یہ روزہ رکھنے کا اجر ہے بندے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ملاقات کا شرف اس بندے کو عطا فرمائے گا۔ اور اس حدیث پاک میں کیا کہا گیا، ہمارے آپ کے لیے درس عبرت کیا ہے کہ اگر کوئی تمہیں کچھ برا کہے، تم فحش نہ بولو، تم گالی گلوچ نہیں کرنا، تم جھوٹ غیبت چغل خوری سے دور رہنا، لیکن اگر کوئی تمہیں گالی دے، کوئی تمہیں برا کہے تو تم پلٹ کر گالی مت دینا، پلٹ کر فحش گوئی نہیں کرنا، پلٹ کر اس کو برا بھلا نہیں کہنا، مارنے توڑنے نہیں لگ جانا، بلکہ میرے اور آپ کے پیارے کریم رحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بس صرف اتنا کہنا کہ میں روزے سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ کتنا اہتمام ہے روزے کا کہ روزے کی حالت میں ہمیں گالی دینے کی اجازت نہیں، دوسرے کو برا کہنے کی اجازت نہیں۔ لیکن آج ہم اور آپ اپنے اپنے وجود پر غور کریں، اگر رمضان کے مہینے میں اپنے روزوں کے حال دیکھیں تو ہم کیا نہیں کرتے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہوئے، لڑائی جھگڑے کرتے ہوئے، فتنہ و فساد برپا کرتے ہوئے، غیبتیں کرتے ہوئے، پڑوسیوں کے حق مارتے ہوئے، اپنے عزیز اپنے رشتہ داروں کی برائیاں کرتے ہوئے رمضان کے مہینے میں بھی ہم اور آپ نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام خرافات سے، ان برائیوں سے ہم سب کو محفوظ اور معمون فرمائے۔ اسی طریقے سے رفیقان گرامی، جہنم سے آزادی بھی رمضان کا مقدس انعام ہے اپنے بندوں کے لیے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک بڑی پیاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جب تم روزے رکھو نا تو یہ جو موسم ہے رمضان الکریم کا، یہ موسم عبادت ہے، عبادت کا موسم ہے بڑا پیارا، اور یہ اس لیے ہے تاکہ بھلائی کے میدان میں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور اجر عظیم پائیں۔ تو کون ہے جو اپنے رب کی جنت کا امیدوار ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اسے جہنم سے آزاد کردہ لوگوں میں شمار کر لیا جائے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، رمضان کی پہلی رات آتی ہے، تو شیاطین اور سرکش جنات کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک منادی پکارتا ہے کہ اے طالب خیر آگے بڑھو اور اے شر کے متلاشی باز آ جاؤ، یعنی خبر خیر طلب کرنے والے آگے بڑھو اور خوب خیر لوٹ لو، خوب برکتیں حاصل کرو، اور اے گناہ کرنے والے، اے شر و فساد برپا کرنے والے باز آ جا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور اسی طرح کا معاملہ رمضان الکریم کی ہر رات میں رہتا ہے۔ تو جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے بند کر دیے گئے، رحمتوں کے دروازے کھول دیے گئے،
اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ کی طرف سے ایک ندا کرنے والا، آواز دینے والا آواز دیتا ہے، اے بھلائی کے طلبگار آ اور آگے بڑھ کے جتنی چاہے بھلائیاں لوٹ لے، جتنی چاہے برکتیں حاصل کر لے، جتنی چاہے اللہ کی نعمتوں کو سمیٹ لے اپنے دامن میں۔ اور جو بندہ فتنہ و فساد برپا کرتا ہے، جھوٹ، چغلی، غیبت اور بدنگاہی اور گناہوں میں ملوث رہتا ہے، شر و فساد برپا کرتا ہے، اللہ کا وہی فرشتہ، وہی منادی کہتا ہے کہ اے شر پھیلانے والے باز آ جا، اس مہینے میں بھی تو باز نہیں آئے گا تو پھر کب باز آئے گا؟ پھر تیری بدنصیبی کا تو کیا ہی رونا۔ اللہ اکبر۔ تو رمضان الکریم میں برکتیں، نیکیاں کرنی ہیں اور شر و فساد سے انشاءاللہ العزیز بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر رات یہ معاملہ فرماتا ہے، ہر رات اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے، اور یہ عید کا چاند دیکھنے تک، یعنی رمضان کی آخری شب تک یہ سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہمارا آپ کا ہو گیا۔ اب عزیز دوستو، جب ہم رمضان الکریم کے مقدس مہینے کو پائیں اور رمضان الکریم کا مقدس چاند دیکھیں، تو آقا علیہ السلام نے جس طریقے سے ہمیں اور آپ کو کھانے کی دعائیں، کھانے کے بعد کی دعائیں، پانی پینے کے وقت کی دعا، اسی طریقے سے گھر سے باہر نکلنے کی دعائیں، آقا علیہ السلام نے سفر میں جانے کی دعائیں آقا علیہ السلام نے ہمیں سکھائی ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نیا چاند دیکھنے کی بھی دعا ارشاد فرمائی ہے اور اپنی امت کو تعلیم فرمائی ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم مہینے کا چاند دیکھو اور رمضان الکریم کا چاند جب تمہیں نظر آئے، دیکھو، تو پھر یہ دعا پڑھو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس الفاظ ہیں دعائے پاک کے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آقا علیہ السلام نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم نیا چاند دیکھو تو اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کرو، الہی اس نئے چاند کا طلوع ہونا ہمارے لیے امن، ایمان اور سلامتی اور اسلام کا ذریعہ بنا۔ اور پھر ہم اس چاند کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ربی و ربک اللہ، اور اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ لہٰذا ہمیں رمضان المبارک کا بہترین استقبال کرنا ہے، اس میں خوب عبادت و اعمال صالحہ کرنے ہیں، اللہ و رسول کو خوب راضی کرنا ہے، اور اس ماہ مبارک کی آمد سے پہلے ہی نیک کاموں کی طرف رجوع اور سبقت کرنی ہے۔ اور اس دعا کے ساتھ ہمیں رمضان الکریم کے مقدس مہینے کا، مقدس چاند کا ہمیں استقبال کرنا ہے، جو آقا علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو ارشاد فرمائی ہے۔ اور ہم اور آپ سب مل کر یہ دعا کر لیں کہ اے اللہ، شعبان کے ان بقیہ لمحات میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں بخیر و عافیت رمضان تک پہنچا دے، روزوں اور نماز تراویح میں ہماری مدد فرما، ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ملک و قوم کی خدمت اور اس کی حفاظت کی سعادت نصیب فرما، باہمی اتفاق و اتحاد اور محبت و الفت کو اور زیادہ فرما، ہمیں احکام شریعت پر صحیح طور پر عمل پیرا ہونے کی یا الہی ہمیں توفیق عطا فرما، ہماری دعائیں اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں، ہر گناہ سے سلامتی و چھٹکارا چاہتے ہیں، ہم تجھ سے تمام بھلائیوں کے طلبگار ہیں، ہمارے غموں کو دور فرما دے، ہمارے قرضے اتار دے، ہمارے پیاروں کو شفا یاب کر دے، ہماری حاجتیں الہی پوری فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے رزق حلال میں برکت عطا فرما، ہمیشہ مخلوق کی محتاجی سے محفوظ فرما، اپنی محبت و اطاعت کے ساتھ سچی بندگی کی یا الہی توفیق عطا فرما، خلق خدا کے لیے ہمارا سینہ کشادہ فرما دے اور دل نرم فرما دے، الہی ہمارے اخلاق اچھے اور ہمارے کام عمدہ فرما دے، ہمارے اعمال حسنہ کو قبول فرما، ہمیں تمام گناہوں سے بچا، ہمارے پروردگار عالم پوری دنیا میں ایمان والے مومنین بھائیوں کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو، دکان و مکان و کاروبار کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک ہندوستان کے حالات کو بہتر فرما دے، یا اللہ ہمارے ملک میں امن، عافیت اور سلامتی عطا فرما دے۔ الہی تمام مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جن مصائب و آلام کا انہیں سامنا ہے ان سے نجات عطا فرما دے۔ مولا ہمارے وطن عزیز کو بیرونی اور اندرونی خطرات و
سازشوں سے محفوظ فرما دے، ہر قسم کی دہشت گردی سے، فتنہ و فساد سے، خوریزی، قتل و غارت گری، لوٹ مار اور تمام حادثات سے الہی ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے ظاہر و باطن کو تمام گندگیوں سے پاک و صاف فرما دے۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرتے ہوئے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے اور سنوارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، نبی کریم کے اہل بیت گھر والوں کی سچی محبت اور صحابہ کرام کی سچی اور پیاری محبت ہمیں سب کو عطا فرما دے، اور یہ اللہ اخلاص سے بھرپور اطاعت کی توفیق عطا فرما، ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرما، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعاؤں سے ہمیں وافر حصہ عطا فرما دے۔ الہی تمام مسلمانوں پر اپنی رحمت فرما، سب کی حفاظت فرما، اور ہم سب سے وہ کام لے جس میں تیری رضا شامل ہو، تمام عالم اسلام کی خیر فرما، آمین یا رب العالمین۔